اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ جو کافر ہیں، کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ شان نزول، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ما یود، کافر نہیں چاہتے۔ شان نزول، یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔